अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम लास्ट 24 आवर्स में जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स की सूरत में सवाल आए थे वो हम मेंशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सऊदी अरब की एंट्री के बारे में चाइनीज़ वैक्सीन के मुतालिक। वो इन्फॉर्मेशन विज़िट वीज़ा के लोगों के लिए तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मैं ख़ुद एक विज़िट वीज़ा पे आया हूँ सऊदी अरेबिया और मैं इस प्रोसेस के थ्रू गया था जिसमें मैंने मुकीम की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराई थी। और जब मैंने वो मुकीम की वेबसाइट दोबारा एक्सेस की अपने वीज़ा नंबर डाल के, तो उसमें वो ऑप्शंस आ रही हैं कि आपको साइनोफॉर्म साइनोवैक के बाद तीसरी डोज लेनी पड़ेगी। जो इकामा होल्डर्स हैं और जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से उसकी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करानी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई रिलायबल सोर्स से इकामा होल्डर्स के लिए पता किया जाए, मगर ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली वैलिड है विज़िट वीज़ा के लिए जो सऊदी अरब आना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल डॉक्टर निसार अहमद की तरफ से आया है कि कैन अ पर्सन विद हिस्ट्री ऑफ सीजनल एलर्जी टेक कोविड-19 वैक्सीन? अच्छा सवाल है। इसका सिंपल जवाब ये है कि जी बिल्कुल ले सकते हैं वो पेशेंट जिनको सीजनल एलर्जी है कोविड-19 की वैक्सीन। मगर जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो जिसकी बेसिस पे आप वैक्सीन देंगे, वो ये है कि उन पेशेंट्स को कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो रहा हो, उनको फ्लेयर अप ना हो रहा हो उनकी एलर्जीज़। जिस सीज़न में उनका अक्सर फ्लेयर अप होता है एलर्जी सिम्टम्स, कोशिश करें कि उस सीज़न में आप वैक्सीन ना लें, और जिस सीज़न में वो सिम्टम्स फ्री होते हैं तो उस सीज़न में आप वैक्सीन लगवा लें। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स जस्ट अनदर प्रिकॉशनरी मेजर। मगर बेशक ये पेशेंट्स ले सकते हैं कोविड-19 की वैक्सीन। दूसरा सवाल ये है मंसूर अहमद की तरफ से कि इंफॉर्मेशन यू शेयर is from Mukim portal, while in e-services portal they only mention 2 doses of Sinopharm or Sinovac, no information required for the third booster dose. तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा मंसूर साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे होंगे, मगर ये बात मैंने खुद नहीं कंफर्म की कि वर्क परमिट वाले ई सर्विस के ज़रिए करेंगे कि नहीं। जो हजरात कर रहे हैं हो सकता है वो बिल्कुल सही कर रहे हों, मगर जब तक मैं किसी बात की कंफर्म ना कर लूँ, मैं आई वोंट इंडोर्स दैट। मैं जो बात इंडोर्स कर सकता हूँ वो ये है कि विज़िट वीज़ा पे जो लोग आते हैं सऊदी अरब में, वो उनको मुकीम वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करानी है और उस वेबसाइट पे थर्ड डोज की रिक्वायरमेंट है। आप बेशक सही बात कह रहे होंगे, मगर आई कैन नॉट कन्फर्म इट। मैं आपकी बात पे भरोसा करता हूँ। ओके। तीसरा है हिना रोज़ी की तरफ से, व्हाट्स न्यूज़ अबाउट यूएई वैक्सीनेशन अप्रूवल फॉर विजिटर्स? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। यूएई में करंटली वही लोग जा सकते हैं जिनके पास या तो गोल्डन वीज़ा है, या वो यूएई के नेशनल्स हैं या सिटीजन्स हैं, या यूएई का रेजिडेंट वीज़ा होल्ड करते हैं, यानी इकामा होल्ड करते हैं वो यूएई का। खाली वही लोग इस वक्त यूएई में एंटर हो सकते हैं, और जब वो एंटर होंगे तो उनके लिए डिफरेंट पाथवेज हैं कि या तो आप फुली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो क्या आपका अल हुस्न ऐप, जो तवक्कलना ऐप की तरह जो सऊदी अरब में है, यूएई में अल हुस्न ऐप है, उसमें आपका स्टेटस क्या है? आर यू फुली वैक्सीनेटेड ऑन दैट और नॉट? दैट विल डिपेंड what whether you go for quarantine or not. But currently visit वीज़ा वाले यूएई एंटर नहीं हो सकते। ओके। जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट सवाल है वो सहर मेमन की तरफ से है। सर, विच लैब टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर कोविड-19 पेशेंट्स? इस पे मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ पहले। जो इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट चाहिए वो सीवीसी है, जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन को देखें। यूरिया एंड क्रेटिनिन है जो आपकी किडनी फंक्शंस को देखें। एलएफटीज़ हैं जो लिवर फंक्शन टेस्ट, जो आपके लिवर को देखें। फेरिटिन है और एलडीएच जो आपके इन्फेक्शन को देखें या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को देखें। सीआरपी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इन्फेक्शन की स्प्रेड को देखता है। और डी डाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये देखता है कि क्लॉटिंग हो कि रिस्क ऑफ क्लॉट्स हैं कि नहीं। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं। इसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो HRCT करा लीजिए, वो ज़्यादा डायग्नोस्टिक है कोविड पेशेंट के लिहाज से। HRCT के बारे में भी मेरी एक वीडियो है जो मैं कोशिश करूँगा आपके इस आंसर में लिंक कर दूँ। नेक्स्ट सवाल मोहम्मद आबिद की तरफ से है।
میں نے سعودیہ جانا ہے 18 جون کو, ایسٹرازینیکا کی فرسٹ ڈوز لگی تھی, اب 18 جولائی کو مین آفٹر 30 ڈیز سیکنڈ ڈوز لے لوں. جی بالکل, آپ ایسٹرازینیکا کی ویکسین 3 سے 4 ہفتے بعد لے سکتے ہیں سیکنڈ ڈوز. یعنی اگر آپ کو 18 جون کو لگی ہے پہلی ڈوز تو آپ بے شک 18 جولائی کو سیکنڈ ڈوز لے سکتے ہیں ایسٹرازینیکا کی, اگر وہ ویکسین اویلیبل ہے. نیکسٹ کوشچن ہے صبا یحییٰ کی طرف سے, مجھے کووڈ ہوا 1 منتھ پہلے, الحمدللہ ٹھیک ہوں, بیٹی ڈاکٹر ہے, وہ کہتی ہیں ویکسینیشن کروا لیں کیونکہ 3rd ڈوز کافی ڈینجرس ہے, کیا کروں؟ دیکھیں مس صبا, آپ کو 1 مہینہ پہلے کووڈ انفیکشن ہوا ہے. جو انٹرنیشنل گائیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویکسین تو لگا سکتے ہیں 1 مہینے بعد ریکوری کے کووڈ انفیکشن سے, مگر اگر آپ کو کووڈ انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے پلازما تھیراپی یا انٹراوینس امیونوگلوبولنس دیے گئے تھے تو آپ کو 3 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا. مگر میرا جو پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 مہینے ویٹ کیجئے کووڈ انفیکشن کے ریکوری کے بعد, کیونکہ جب آپ کو کووڈ سے ریکور ہوتے ہیں تو آپ میں اینٹی باڈیز آر ایٹ دی پیک, اینٹی باڈیز لیول بہت ہائی ہوتے ہیں. تو اس وقت میرا نہیں خیال آپ کو 1 مہینے بعد ویکسین کی ضرورت ہے, کیونکہ باڈی آٹومیٹکلی فائٹ بیک کرے گی کوئی بھی اگر آپ کو کووڈ انفیکشن ہو جائے گا 1 مہینے تک. تو میرے خیال سے وائی ٹیک دیٹ رسک, وائی ایکسپوز یور باڈی ٹو اے ویکسین وین اٹس ناٹ ریئلی نیسسری. تو آپ ایزیلی 3 مہینے ایکسٹینڈ کر سکتی ہیں کووڈ انفیکشن کی ریکوری کے بعد, پھر آپ ویکسین لیں. اس دوران آپ اپنی ایس او پیز فالو کیجیے, ماسک پہنیے, سینیٹائزرس کا یوز اور سوشل ڈسٹینسنگ, انلیس یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ویکسین لگائیے کیونکہ آپ کو فوراً ٹریول کرنا ہے, تب آپ 1 مہینے بعد ویکسین لگا سکتے ہیں. مگر میرا اوپینین, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ویٹ کیجئے تقریباً 3 مہینے تک. اچھا, زہیب یاسین پوچھتے ہیں, سر کائنڈلی ٹیل دیٹ از آکسفورڈ ایسٹرازینیکا اینڈ ویکزیویکا ایسٹرازینیکا آر دا سیم ویکسین اور ڈفرینٹ؟ جی یہ بالکل سیم نیم ہے, سیم ویکسین ہے, مگر برانڈ نیم سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. مگر یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کو میسیجز میں ویکزیویا اور ایسٹرازینیکا کا نام آ رہا ہے, مگر اٹس دا سیم تھنگ. اوکے, ایون سٹو بنگلہ دیش سے, دیکھیں یہ چینل اٹس فار ایوری ون, اٹس ناٹ جسٹ پاکستان سینٹرک, اٹس فار ایوری ون. سو ارون نے میسیج کیا ہے, سر آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی فرسٹ ڈوز آف ایسٹرازینیکا ویکسین, بٹ ایسٹرازینیکا ویکسین از شارٹ سپلائی ان بنگلہ دیش, بٹ سائنوفارم از ہیئر. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسٹرازینیکا یہ لگا چکے ہیں مگر اب وہ سپلائی میں نہیں ہے بنگلہ دیش میں, کیا وہ سائنوفارم لگا لیں؟ تو بالکل آپ سیکنڈ ڈوز سائنوفارم لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسٹرازینیکا اویلیبل نہیں ہے. جہان خان کی طرف سے میسیج ہے, فار یو کائنڈ انفارمیشن یہ وزٹرز اور نیو ویزا ہولڈرس کے لیے ہے. سو یہ میں نے پہلے ویڈیو سے پہلے کلیئرفائی کر دیا تھا مسٹر جہان کہ یس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقیم کی رجسٹریشن ہے اور 3rd ڈوز جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وزٹ ویزا کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہے. اور جیسے کمنٹس میں آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اقامہ ہولڈرس کے لیے ریکوائرمنٹ نہ ہو 3rd ڈوز, مگر وزٹ ویزا کے لیے ڈیفینیٹلی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے طارق محمد کی طرف سے, مجھے بلڈ میں کلاٹس ہوئے تھے 1 ڈوز کے بعد, کیا میں دوسری ڈوز لوں فائزر کی لے سکتا ہوں؟ یعنی انہوں نے ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز لی ہے, اس کے بعد ان کو کلاٹس ہو گئے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں فائزر کی لوں یا نہیں. تو اگر آپ کو کلاٹس ہو گئے ہیں ایسٹرازینیکا کی ویکسین کے بعد تو آپ ڈیفینیٹلی ایسٹرازینیکا تو نہیں لے سکتے. تو اس کا جو متبادل ہے وہ ڈیفینیٹلی فائزر ہے. اگر فائزر اویلیبل ہے تو پلیز فائزر لگوا لیجیے, ورنہ چائنیز ویکسین از آلسو سیف. فہد علی یوسف, سر جو بولتے ہیں یہ پاپولیشن کنٹرول ہے اس کا بتا دیں. یہ میں نے ایک پیپر آپ کو ڈسکس کیا تھا, ایک کرٹیکل اپریزل کیا تھا ایک ریسرچ پیپر کا. پاپولیشن کنٹرول سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پیپر میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں 2 ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں. ایک گروپ کو ہم جو دوائی انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ دیتے ہیں, اور سیکنڈ گروپ کو ہم پلیسیبو دیتے ہیں, یعنی ایک جو دوائی نہیں ہوتی. تو جس گروپ کو دوائی نہیں دیتے وہ ہے کنٹرول گروپ, اور جس کو دوائی دیتے ہیں جو ایکسپیریمنٹ دوائی کر رہے ہیں جس پہ وہ ہے ایکسپیریمنٹل گروپ. تو ایکسپیریمنٹل گروپ کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کنٹرول گروپ سے. کرٹیکل اپریزل کے بارے میں اگر آپ کو پیپر ریسرچ کے بارے میں انٹرسٹ ہے تو میں فیوچر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا, تو اگر آپ چاہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھیے. فرزانہ ای ایم ٹی کی طرف سے سوال ہے, السلام علیکم سر پلیز ویٹ لاس پہ ایک ویڈیو بنائیں. جی بالکل, میرا بالکل ارادہ ہے کہ ویٹ لاس پہ ایک سیریز آف ویڈیوز بناؤں گا ان کولیبوریشن ود اے ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی ڈائٹیشین کو آئی ٹیک اٹ آن بورڈ. سو پھر ہم ہو سکتا ہے یوٹیوب لائیو جائیں, اور اگر آپ کے سوال ہوں تو آپ ڈائریکٹلی ڈائٹیشین سے پوچھ لیجیے.
فرزانہ کی طرف سے دوبارہ کویشچن ہے سر آپ بہت ایزی ورڈس میں ایکسپلین کرتے ہیں ایکسلنٹ انفارمیشن. تو ایکچولی یہ سوال نہیں کمپلیمنٹ ہے, تو بہت بہت شکریہ مس فرزانہ. واریا کی طرف سے سوال ہے ایکسلنٹ انفارمیشن. کیوری ہے انٹرا جیبس ایسٹرازینیکا ویکسین کووڈ-19 دین ریکوری شوڈ بی یعنی سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سوال ذرا سا کنفیوزنگ ہے. میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ان کو ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز کے بعد انفیکشن ہو گیا تھا کووڈ کا, تو کیا وہ سیکنڈ ڈوز کے لیے جائیں؟ تو میرا خیال ہے بالکل جائیں, اور تقریباً 1 سے 3 مہینے کا ٹائم اسپین ہے کووڈ انفیکشن کی ریکوری کے بعد جب آپ ایسٹرازینیکا کی سیکنڈ ڈوز لگا سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی سیکنڈ ڈوز لگانی بہت ضروری ہے اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. نیکسٹ سوال ہے فاطمہ سید کی طرف سے, سوری سر رانگ انفارمیشن, پھر انہوں نے ایک یوٹیوب کا لنک دیا ہے جو میں نے جا کے دیکھا ہے. وہی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی کہ وزٹ ویزا کے لیے مقیم میں رجسٹریشن کرنی ہے اور 3 ڈوزز کی ضرورت ہے, جبکہ کاما والوں کو 2 ڈوزز کی ضرورت ہے. مگر یہ میں نے خود ویریفائی نہیں کیا, تو اس لیے میں آپ کو یہ انفارمیشن نہیں دے رہا اپنی طرف سے, میں خالی وزٹ ویزا والوں کے لیے انفارمیشن دے رہا ہوں. بخاری سید سلام, میں نے کینسینو ویکسین لگائی ہے 1 ڈوز, لیکن یو اے ای جانا ہے کیونکہ کینسائنو یو اے ای میں اپروو نہیں ہے, تھوڑا اس کے بارے میں ایکسپلین. جی بالکل, میں نے اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کینسائنو ویکسین از ناٹ اپروو, یو اے ای کے لیے اپروو نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں یو اے ای, سعودی عربیہ یا فارن ٹریول, اگر ان کو کینسائنو ویکسین آفر ہو رہی ہے تو وہ پولائٹلی ڈکلائن کر دیں, کیونکہ ان کو اپنا پرسنل سچویشن بتائیے, اپنا اقامہ دکھائیے, اپنا پاسپورٹ دکھائیے, ان کو ایکسپلین کیجئے کہ آپ کو کوئی متبادل ویکسین دیجئے, کیونکہ کینسائنو ایک بار لگ گئی تو یو آر اسٹک, بیکاز کینسائنو جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کو اپروول کے لیے منیمم 6 مہینے چاہیے منیمم. یہ کیونکہ پہلے وہ WHO سے اپروو ہوگی کینسائنو, اس کے بعد ڈفرینٹ کنٹریز اپروو کریں گی, دیٹس اے ویری لانگ پروسیس. تو 6 سے 12 مہینے کہیں نہیں گئے کینسائنو کے لیے. ارشد علی پوچھتے ہیں سر مے بی دس از اونلی فار وزٹرز ناٹ فار اقامہ ہولڈر, واٹ از یور. جی بالکل ارشد صاحب, میں 3-4 بار یہ کلیئرفائی کر چکا ہوں. بس ماما ولاگ, یہ بائی دا وے ان کا یوٹیوب چینل بہت اچھا ہے, تو پلیز ان کو سبسکرائب کیجیے. سر کوڈ یو ٹیل دیٹ ہاؤ مچ دی چارج فار کوارنٹین. تو کوارنٹین چارجز سعودی عرب میں ڈفرینٹ ہے ڈپینڈنگ آپ کس ہوٹل میں جا رہے ہیں. اگر آپ 3 اسٹار ہوٹل میں جا رہے ہیں تو تقریباً جہاں تک میں نے دیکھا تھا 700 ریال بنیں گے, $700, اور پھر 4th اور 5th اسٹار ہوٹلس میں سارا ایکسپینسو کوارنٹین پیکیج ہے. جویریہ پوچھتی ہیں میں ایسما پیشنٹ ہوں, میں بہت ٹینشن میں تھی, آپ کی ویڈیو نے میری ٹینشن دور کر دی ہے. تو میں نے ایسما کے بارے میں میرے خیال سے کل ویڈیو بنائی تھی, ایسما اور کووڈ-19 کی ویکسین, تو انہوں نے اپریشیٹ کیا, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, محمد الیاس کی طرف سے ایک میسیج ہے, آپ کی شکل ڈاکو جیسی ہے. رائٹ, تو اصل میں سوال نہیں ہے, نہ کمپلیمنٹ ہے. میرے خیال سے وہ مجھ سے اپسیٹ ہو گئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکو کی شکل ہے. تو بھائی میں ایک کنسلٹنٹ ہوں, ڈاکٹر ہوں, 4 سے 5 ممالک میں کام کر چکا ہوں. آپ کا نام بہت پیارا ہے محمد الیاس, میرے نبی اور رسول کے نام پہ آپ کا نام رکھا گیا ہے میرے خیال سے آپ کے والدین نے, تو مجھے تو اس نام سے بڑی محبت ہے. تو میں تو آپ کو کچھ نہیں کہوں گا میرے بھائی, آپ کا نام اتنا میٹھا پیارا ہے محمد الیاس, آپ میرے بھائی ہیں. اگر میں نے آپ کو اپسیٹ کر دیا ہے تو میری طرف سے معذرت, مگر مجھے نہیں لگتا میری شکل ڈاکو سے ملتی ہے, یا آپ زیادہ جانتے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ پولیس میں ہو. ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے, جب آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیجئے تو پلیز کوشش کیجئے ایک سویلائز طریقے سے میسیج کیجئے, کیونکہ یہ ایک میڈیسن کا چینل ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں. یہ ایک انٹرٹینمنٹ چینل نہیں ہے, نہ ہی یہ کامیڈی چینل ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ اس چینل کو کچھ فیمیلز بھی ایکسیس کرتی ہیں, تو ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ, وہ فیمیلز کی کافی رسپیکٹ کرتا ہے. تو پلیز ایک دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کیجیے. اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے تو پلیز اس کو مینشن کیجیے, مگر غلط باتیں مت کیجیے, کیونکہ ایک پاکستانی معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بلکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو محمد الیاس بھائی, اگر ناراضگی ہے تو معاف کر دیجیے گا, آپ میرے بھائی ہیں. اچھا, آن اے سیریس نوٹ, تو اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سوال ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں کیجیے, اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو پلیز اس کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.